آج ہم تربیت کے نام پہ بچوں کو مارتے ہیں، تربیت کے نام پہ بچوں کو ذلیل کرتے ہیں، تربیت کے نام پہ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، اور بچے کا سیلف کانفیڈنس، یہ مسلمان والدین کے لیے ایک مختصر سا ریمائنڈر ہے۔ خدا کے لیے اس بات کو دھیان سے سن کے سارے والدین کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اولاد کی تربیت کی فکر کرتے ہیں، بے شک کرنی چاہیے، ہمارے دین نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، اور والدین کے کاموں میں سے، والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین کام اور ذمہ داری ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، اس کو اللہ والا بنائے، اس کے اندر دینی معاملات کا جذبہ اور شوق پیدا کرے، دنیاوی اعتبار سے اسے کام کا بنائے، اور اس کو ایک بہتر مستقبل کی راہ دکھائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب وہ آپ کی بیوی کے پیٹ میں تھا نا، جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا، تب اس کا شقی اور سعید ہونا یہ اللہ کی طرف سے لکھا جا چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت نوح ایک نبی ہیں، ان کا بیٹا کافر تھا، جہنم میں گیا۔ اسی طرح حضرت آدم کا بیٹا قابیل قاتل بنا، وہ جہنم میں گیا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اللہ والے ہیں، ایسے بزرگ ہیں، ایسے صوفیاء ہیں، ایسے والدین ہیں جو اپنے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ معیار کے لوگ تھے، جنہوں نے اپنے ماتحتوں کی تربیت میں کمی نہیں چھوڑی، اور ان سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ اپنی اولاد کی تربیت میں کمی چھوڑیں گے۔ لیکن اس کے باوجود وہ بچے تربیت پانے کے باوجود، اتنے اعلیٰ لوگوں کی اولاد ہونے کے باوجود شقی بنے، کیونکہ ان کے نصیب میں شقی بننا تھا، انہوں نے اپنے اختیار سے شقاوت کو قبول کیا۔ تو ہمارے بچے سعید بنے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہمارے اختیار میں ہے جس سے ہماری بڑی غفلت ہے، اور وہ غفلت یہ ہے کہ ہمارے اوپر بچوں کی تربیت کرنے سے زیادہ اس بات کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ایسی محبت دیں وہ ہمیں دیکھ دیکھ کے جئیں۔ ہمارا بچہ ہمیں دیکھ کے بھاگنے اور منہ چھپانے کے بجائے ہماری طرف بھاگے اور ہمیں اپنے دل کے سارے راز بتا دے۔ ہمارے بچے کو ہم پہ اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ اس جگہ سے تو میرے کو راہیں ہی ملیں گی، دھتکار نہیں مل سکتی۔ آج ہم تربیت کے نام پہ بچوں کو مارتے ہیں، تربیت کے نام پہ بچوں کو ذلیل کرتے ہیں، تربیت کے نام پہ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، اور بچے کا سیلف کانفیڈنس جو ہمارے سامنے سب سے زیادہ ہونا چاہیے، بچے کی خود اعتمادی اور بولنے کی طاقت اور گویائی کی جو اس کی صلاحیت ہے، وہ سب سے زیادہ ہمارے سامنے کھلنی چاہیے۔ وہ ہمارے سامنے بول ہی نہیں پاتا، اس کے دل میں کچھ چیزیں کھٹکا پیدا کر رہی ہوتی ہیں، وہ بتا ہی نہیں پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم تربیت میں زور لگا لگا کے اپنے بچوں کو خود خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنے بچوں کو ویسی ہی محبت دو جیسی محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل بیت سیدنا حسنین کریمین کو دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو محبت ملی، جو محبت اللہ کے نبی نے صحابہ اور ان کی اولادوں سے کر کے دکھائی، یہ ہر ایک عام سے صحابی ہے، وہ بچے چھوٹے تھے، اللہ کے نبی ان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر نغیر کا کیا بنا؟ نغیر پرندہ تھا، بچہ اس سے کھیلتا تھا۔ اللہ کے نبی بچوں سے لاڈ کیا کرتے تھے۔ ہمیں دیکھ کے، داڑھی والے کو دیکھ کے یا عام حالات میں اور لوگوں کو دیکھ کے بچے ڈر جاتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ سختی کی وجہ سے ہم ڈراتے ہیں ان کو، ہمارے مزاج میں سختی ہے۔ ارے بچہ تو جب آپ کو دیکھے تو اس کا دل کرے کہ آپ کی طرف آئے، آپ سے دل لگائے، اپنے دل کی بات آپ کو بتائے، تو بچوں کو محبت دو۔ یہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر تھا۔ خدا کے لیے اس بات کو، اس پیغام کو عام کرو کہ ہمارے بچے ہم سے محبت نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے غلط راستوں پہ جا رہے ہیں۔ بڑی قابلیت ہونے کے باوجود، بڑی صلاحیتیں ہونے کے باوجود، ہماری لگائی ہوئی ریسوں کے اندر لگنے کی وجہ سے بچے اپنی ان صلاحیتوں کو کھو رہے ہیں، ان قابلیتوں کو کھو رہے ہیں۔ بچے کو اپنی قابلیت جج کرنے دو، بچے کو اپنے فیصلے کرنے دو، بچے کو آگے بڑھنے دو، بچے کو اعتماد دو، اور آپ ان کی تربیت پہ جہاں اتنی فکر کرتے ہو، وہاں اس سے زیادہ فکر ان کو محبت دینے پہ کرو۔ بچوں سے ایسی محبت کرو کہ بچہ آپ کو اپنا دل دے دے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں سنت نبوی کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں سے محبت، پیار اور لاڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا لے، اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔